باب المرابحۃ والتولیۃ، یہ باب ہے مرابحہ و تولیہ کے بارے میں۔ اس سے پہلے جو مسائل ذکر ہوئے ان کا تعلق نفس عقد کے ساتھ تھا کہ وہ جائز ہے، ناجائز ہے، نافذ ہے، نافذ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ بیع النافذ کا ذکر ہوا، بیع صحیح کا ذکر ہوا، پھر جو ہے بیع الفاسد کا، باطل کا، بیع مکروہ کا ذکر ہوا۔ اب یہاں سے بیع کی اقسام کو ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق ثمن کے ساتھ ہے، عقد کے ساتھ نہیں، جن کا تعلق کن کے ساتھ ہے؟ ثمن کے ساتھ ہے، ان اقسام کو ذکر کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی بیع کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک ہے بیع مطلق۔ بیع مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثمن کا کوئی تذکرہ جس پر خریدا گیا ہے ذکر نہ کیا جائے، صریح سے اس کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے کہ یہ چیز میں نے کتنی کی خریدی ہے، کتنی کی میں دے رہا ہوں، بس اتنے کا فروخت کر رہا ہوں، اور سامنے والے آدمی خریداری کے لیے تیار ہو جائے تو یہ بیع مطلق ہے، جس کے اندر خریدے ہوئے ثمن کا تذکرہ، جس ثمن پر خریدا گیا ہے اس ثمن کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اور دوسری قسم ہے کہ ثمن کا باقاعدہ ذکر کیا جائے کہ میں نے اتنے پر خریدا ہے، میں نے اتنے پر خریدا ہے۔ اب آگے دیکھنا ہے کہ وہ فروخت کس طرح کرتا ہے۔ اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ بنتی ہے جو عام ہے، مرابحہ کی، اتنے کے خریدا ہے، اتنا نفع رکھ کر میں آپ کو فروخت کر دیتا ہوں، 10 روپے خریدا ہے اور 12 روپے کی آپ کو دے دیتا ہوں، یا 15 روپے کا آپ کو دے دیتا ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جتنے پر خریدا ہے اتنے پر آگے فروخت کر دیں، میں نے 10 پر خریدا ہے، 10 پر ہی آپ کو دیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں بیع التولیہ۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جتنے پر خریدا ہے اس سے کم پر فروخت کیا جائے۔ 10 پر میں نے خریدا ہے لیکن اب مجھے ضرورت درپیش ہے یا وقت کم ہے، میں نے گھر جانا ہے، اس لیے میں اس کو 8 روپے پر بھی اگر کوئی لے گا، آپ لیں گے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، 8 روپے پر فروخت کرتا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں وضعیہ، بیع الوضعیہ۔ تو یہ 4 قسمیں ہو گئی، بیع مطلق، بیع المرابحہ، بیع التولیہ اور بیع الوضعیہ۔ ٹھیک ہے، بیع مطلق کا ذکر تو پہلے ہو چکا۔ بیع الوضعیہ کوئی کرتا نہیں ہے، یا کرتا ہے تو بہت ہی کم کرتا ہے، اس لیے اس کا ذکر بھی یہاں نہیں کیا۔ البتہ یہ 2 زیادہ تر پیش آتے رہتے ہیں، بیع المرابحہ اور بیع التولیہ۔ مرابحہ بہت ہی زیادہ اور تولیہ پھر دوسرے نمبر پر یہ بیع التولیہ پائی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو بطور عنوان کے یہاں ذکر کیا ہے۔ مرابحہ ربح سے ہے، اور ربا کہا جاتا ہے منافع کو، اور اصطلاح میں اس کی تعریف خود کی ہے، نقل ما ملکہ بالعقد الاول بالثمن الاول مع زیادت ربح، کہ جس چیز کے آپ مالک بن چکے ہیں عقد اول کے ذریعے سے، اتنے ہی اسی چیز کو آگے آپ منتقل کر لیں، اسی ثمن پر، اسی قیمت پر جس پر آپ نے خریدا ہے، مع زیادت ربح، مگر تھوڑے سے اضافی منافع کے ساتھ، تھوڑے سے منافع کے ساتھ، یا تھوڑا کا ترجمہ تو میں خود کر رہا ہوں، مطلق یہ کہو کہ بھئی منافع کے ساتھ، مع زیادت ربح، منافع کے ساتھ، تو یہ مرابحہ ہے۔ والتولیہ، تولیہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے والی بنانا، دوست بنانا، برابر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں پر بھی چونکہ ثمن اول اور یہ ثمن ثانی بالکل برابر ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تولیہ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں نقل ما ملکہ بالعقد الاول بالثمن الاول من غیر زیادت ربح، کہ اس چیز کو آگے منتقل کرنا جس کے آپ مالک بن چکے ہیں عقد اول کے ساتھ، بالثمن الاول، انہی ثمن کے ساتھ جس ثمن پر آپ اس کے مالک بن چکے ہیں، من غیر زیادت ربح، بغیر کسی قسم کی زیادتی اور بغیر کسی نفع کے۔ ٹھیک ہے،
بیعان جائزان، دونوں بیع جائز ہے، بیع المرابحہ ہو یا بیع التولیہ ہو، دونوں درست اور جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی عاقل بالغ آدمیوں سے واقعہ پذیر ہو گئے۔ دوسری بات، جس چیز کو خرید رہے ہیں فروخت کر رہے ہیں وہ محل بیع بھی موجود، وہ محل بیع بھی ہے، وہ مبیع بننے کے اہل بھی ہے، لہذا کیا ہے؟ بیع درست۔ لاستجماع شرائط الجواز، کہ جواز کی تمام شرطیں اس کے اندر جمع ہے۔ والحاجت ماسۃ الی ھذا النوع من البیع، اور حاجت بھی اس کی طرف ہے، الی ھذا النوع من البیع، بیع کی اس قسم کی طرف بھی حاجت اور ضرورت درپیش ہے۔ کیسے؟ لأن الغبی الذی لا یعتدی فی التجارہ یحتاج الی ان یعتمد فعل الذکی المحتدی، اس لیے کہ جو غبی آدمی ہوتا ہے مارکیٹ اور بازار اور تاجروں کی ہوشیاری سے اس کو کبھی واسطہ نہیں پڑا ہوتا، وہ دھوکہ کارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ تر چیزوں کو پہچان بھی نہیں لے سکتا، تو وہ لأن الغبی الذی لا یعتدی فی التجارہ، تو جو غبی تجارت کے اندر کوئی مہارت نہیں رکھتا، یحتاج، وہ محتاج ہوتا ہے الی ان یعتمد فعل الذکی المحتدی، کہ وہ کسی ہوشیار تجربہ کار ماہر آدمی کے فعل کے اوپر اعتماد کر دے۔ ایک آدمی گیا بازار سے کوئی چیز خرید کر لیا صدر سے، آپ نے کہا کہ بھائی آپ نے تو صحیح لایا ہوگا اس لیے کہ آپ تو ماہر آدمی ہیں، آپ تو ماہر آدمی ہے، میں جاؤں گا تو لوگ مجھے دھوکہ دیں گے، چلے یہ مجھ پر فروخت کر دو، مجھ پر کیا کرو، تو ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا نفع بھی اپنے لیے رکھ کے تو مرابحہ کے طور پر مجھ پر فروخت کر دو۔ تو اب اس آدمی نے کیا کر دیا؟ دوسرے آدمی کے اوپر اعتماد کر دیا، دوسرے آدمی کے اوپر اعتماد کر دیا کہ آپ نے جتنے پر خریدا ہوگا واقعتاً اتنا کا ہی ہوگا، واقعتاً اتنا کا ہی ہوگا، میں خود خریدوں گا تو لوگ دھوکہ دیں گے۔ یہ دکاندار جو ہوتے ہیں ان میں دوست کوئی نہیں ہوتا، یہ پتہ ہے تمہیں، میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتلایا بھی ہے، شاید کہیں گے بس آپ کے لیے تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، آپ کے لیے تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، آپ تو ہمارے دوست ہیں، آپ تو ہمارے ساتھی ہیں، جان پہچان والے، اگر میں آپ سے کماؤں نا تو پھر تو میں انسان ہی نہیں ہوں، پھر تو میں انسان ہی نہیں ہوں۔ لیکن ایسے عقد کرنے کے بعد بھی معلوم کر لو کہ اس نے آپ کو بھی چونا لگایا ہوگا، بات آئیے سمجھ میں۔ تو اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ میں ایک دکان پر گیا، بچی کے لیے کپڑے خرید رہا تھا، کہتے 1500 روپے، تو بات کرتے کرتے ہم 800 پر پہنچے، 800 پر دے دیے، پھر کہنے لگے اگر کوئی خاتون ہوتی تو 1400 روپے پر بات پکی تھی۔ کیا تھی؟ 1400 روپے، زیادہ سے زیادہ کم ہو جاتے تو 200 کم کر دیتے، 1300 پر بات پکی تھی، 1300 پر بات پکی تھی، لیکن آپ نے کتنے پر لی؟ 800 پر لے کر گئے۔ تو یہ سبھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہر دکاندار ایسا نہیں کرتا، دکانداروں کا اپنا اپنا مزاج ہوا کرتا ہے۔ بعض دکاندار جو بتاتا ہے بس اس سے 1 روپے بھی کم نہیں کرتے، ان کا جو ہے نا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، اور بعض جو ہے وہ دگنے قیمت بتلاتے ہیں، اور بعض جو ہے نا وہ 1/3 اضافہ کر کے بتاتے ہیں، اور بعض جو ہے نا آدھا اضافہ کر کے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ دکاندار کہتے ہیں کہ بھائی پھر خواہ مخواہ لوگ باؤ کرتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ کمی کرنی پڑتی ہے، اس وجہ سے ہم زیادہ بتاتے ہیں تاکہ اگر ان کے کہنے پر کچھ کم بھی کر دیں تو پھر بھی ہمیں منافع ہو، تب بھی ہمیں منافع ہو۔ لیکن گاہکوں میں بھی کچھ گاہک ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ جو بھی قیمت بتلائے وہ دوسری بات کے بغیر وہ پیسے آپ کو دے دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے کال کی کہنے لگا کہ بھائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 500 روپے کی چیز ہوتی ہے، لیکن ہمیں تو گاہک کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لڑنے والا، جھگڑنے والا، بات کرنے والا ہے یا نہیں ہے، تو ہم ہر کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ 1000 روپے کے، تو آگے سے پھر وہ بات کرتا ہے بھائی نہیں جو ہے نا میں تو 700 کا لوں گا، 800 کا لوں گا، 600 کا لوں گا، بات کرتے کرتے تو ہم 600 پر بھی فروخت کر دیتے ہیں کیونکہ 500 روپے کی چیز ہے تو 100 روپے آ جاتے ہیں۔ اگر 700 پر بات ہو گئی تو 200 روپے وزن ہو جائیں گے، 800 پر ہو گئی تو 3۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم بتاتے ہیں 1000، اب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے لڑنا شروع کر دے گا، لیکن وہ لڑنے بغیر جو ہے نا 1000 روپے جیب سے نکال کر کے ہمیں دے دیتا ہے۔
تب 500 روپے کی چیزیں پورے 500 روپے کما لی، پورے کیا کیے 500 روپے کما لیے۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ تو ایسا بھی ہوتا رہتا ہے، لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ وَيَتِيبُ نَفْسَهُ، شکریہ، بِمِثْلِ مَا اشْتَرَىٰ وَبِزِيَادَةِ رِبْحٍ، وہ خود اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس چیز کو خریدیں، بِمِثْلِ مَا اشْتَرَىٰ، اس اتنے قیمت پر جتنے قیمت پر دوسرے آدمی نے وہ چیز خریدی ہے، وَبِزِيَادَةِ رِبْحٍ، اور ساتھ ساتھ کچھ منافع بھی دے دے، کچھ منافع بھی دے دے، ٹھیک ہے۔ فوجب القول بجوازهما، لہذا اب یہاں لازم ہے کہ ہم ان دونوں قسم کے عقد کو جائز قرار دیں، ولہذا کان مبناہما علی الامانہ، اسی وجہ سے بیع المرابحہ و تولیہ دونوں کا دار و مدار جو ہے وہ امانت کے اوپر ہے، والاحتراز عن الخیانہ وعن شبہتها، خیانت سے احتراز اور شبہ خیانت سے احتراز پر ہے، لہذا بیع و تولیہ کے اندر خیانت پائی جائے یا خیانت کا صرف شبہ پایا جائے تب بھی کیا ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا، واپسی کا اختیار ہوگا یا قیمتیں کم کرنے کی اجازت ہوگی۔ اب بتائیے سمجھ میں، یہ آگے الگ حکم آتا ہے، لیکن جس طرح خیانت کی وجہ سے یہ حکم ہے، یہی حکم کس بارے میں ہے؟ شبہ خیانت کے بارے میں بھی ہے، شبہ خیانت کے بارے میں بھی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو اوپر گزر چکا نا بھائی، ایک غبی آدمی ایک ہوشیار آدمی کے اوپر اعتماد کرتا ہے اور اس کو کچھ منافع دے کر وہ چیز اسے خریدتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوشیار آدمی اس کو دھوکہ دیتا ہے، یہ ہوشیار آدمی اس کو کیا دیتا ہے؟ دھوکہ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو اس بات کی سزا دی جائے، اس کو اس بات کی کیا دی جائے؟ سزا دی جائے کہ آپ کے اوپر لوگ اعتبار کرتے ہیں اور آپ اس معتبر حالت شکل و صورت بنا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقد صح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد الہجرہ ابتاع ابو بکر بعیرین، اور یہ صحیح طرح ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ابتاع ابو بکر بعیرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اونٹ خریدے تھے، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ولنی احدہما، ان میں سے ایک مجھے بیع التولیہ کے طور پر دے دے، اگر آپ مجھ سے کمائی نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، لیکن جتنے قیمت پر آپ نے خریدی ہے اتنے قیمت مجھ سے وصول کر لے اور ایک اونٹ مجھے دے دے، ایک اونٹ مجھے دے دے۔ فقال ولک بغیر شیء، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں آپ کے لیے تو فری میں، مفت میں۔ فقال علیہ السلام اما بغیر ثمن فلا، بغیر قیمت کے نہیں لوگا، بغیر قیمت کے نہیں لوگا، یہ پیغمبر کی صفت۔ یہ دیکھیں ہمارے اعمال کے، ہم استاد سب سے پہلی بات شاگرد کے دکان میں چلے جائے تو شاگرد پر اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ان سے چیزیں فری میں لے کر آئے، مفت میں لے کر آ جائے۔ بھائی شاگرد جو ہے یہ اتنا کام نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ یہ چیز مجھے مفت نہیں دے گا تو اور کس کام میں آئے گا؟ یہ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ باپ بھی کبھی کبھی بیٹے سے ناجائز وصولی کرتا ہے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے ناجائز وصولی کرتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ درست نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ وسلم اپنے بے تکلف دوستوں سے اس دوستی سے غلط فائدہ نہیں اٹھاتے تھے کہ بھئی تو آپ میرے دوست تھے، آپ نے تو مجھے خواہ یہ چیز میرے خواہش کے مطابق دینی ہوگی، ورنہ میری اور آپ کی دوستی کس کام کی؟ اب آتا ہی سمجھ میں، اگر دوست دوسرے دوست سے کوئی پیسہ وصول کر لے، سمن قیمت وصول کر لے، تو وہ دوست آ کے جو ہے نا دوسرے دوستوں میں ڈنڈورا پیٹنے لگ جاتا ہے کہ فلاں کی دکان پر گیا، اس نے بالکل دوستی کا کوئی خیال ہی نہیں رکھا اور مجھ سے پیسے وصول کر لی، مجھ سے پیسے وصول کر لی۔ آپ دوست نہیں ہیں، ورنہ دوست ہوتے تو اس کے نقصان پر کبھی راضی نہ ہوتے، اس کے نقصان پر کبھی راضی نہ ہوتے۔ دوست ہوتے تو اگر اس نے غلطی بھی کر دی تو اس غلطی کا ڈنڈورا اپنا پیٹتے، اس کے اوپر پردہ ڈالتے۔ حقیقت میں آپ دوست کے لائق، دوستی کے لائق ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں اور اس طرح کیا کر رہے ہیں بھائی؟
دوست کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آئی بات سمجھ. آپ کی دوستی گویا کہ کسی مفاد پر ہے کہ آپ کو یہ مفاد ملے گا تو آپ کی دوستی ہے, مفاد نہیں ملے گا تو آپ کو کوئی دوستی نہیں ہے. بھائی تربیت حاصل کر لیں. آپ کسی کے استاد ہیں, بڑے ہیں, آپ اپنی جگہ پر ہیں. کسی کے اوپر آپ کا کوئی حق نہیں ہے, کسی کے اوپر آپ کا کوئی حق نہیں. یہ ساری چیزیں حقوق کے زمرے میں نہیں آتی, آداب کے زمرے میں آتی ہے. اب کوئی شخص باادب ہے, ادب بجا لاتا ہے تو آپ ان کا شکریہ ادا کریں کہ یہ اچھا لڑکا ہے. ادب بجا نہیں لے کر آتا تو خواہ اسے مطالبی نہ کرے کہ میرے لیے تو کڑا بھی ہونا پڑے گا اور مجھے یوں سلام بھی کرنا پڑے گا. اگر کوئی طالب علم سلام کیے بغیر گزر جائے تو پھر کیا ہے, باتیں شروع, اتنا بد اخلاق ہے, بے ادب ہے, وہاں سے میں گزر رہا تھا سلام ہی نہیں کیا, میرے لیے کڑا ہی نہیں ہوا, مجھے دیکھا ہی نہیں. بھائی نہیں دیکھا تو کیا ہو گیا, نہیں دیکھا تو کیا ہو گیا. کبھی کبھی انسان سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے لیکن کیا ہے, سوچوں میں, فکروں میں, خیالوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی باپ آ کے بیٹھ گیا ہے, یا استاد آ کے بیٹھ گیا ہے, یا کوئی بڑا آدمی آ کے بیٹھ گیا ہے, یا کوئی دشمن کبھی کبھی آ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. پتہ نہیں چل پاتا کہ کیا ہے, کیونکہ انسان اپنے خیالوں میں ہوتا ہے. لہذا لوگوں کے لیے استدلال ڈھونڈنے کی کوشش کرے, لوگوں کے لیے کوئی وجہ, بہانہ تلاش کرنے. شاید اس نے سلام اس لیے نہیں کیا ہوگا کہ شاید اس وقت اس کے دل ہمارے طرف متوجہ نہیں تھا, کسی اور خیالوں میں ہوتا ہوگا, کسی غم میں ہوتا ہوگا, کوئی مصیبت گھر میں آئی ہوئی ہوگی, اس کو ذاتی طور پر کوئی پریشانی ہوتی ہوگی, اس وجہ سے سلام نہیں کیا. یا مجھے نہیں دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے, یا میری شکل ان کے سامنے مشکوک ہوئی ہوگی کہ کون ہے کون نہیں ہے, صحیح طرح تمیز نہیں کر سکا ہوگا. بس مسئلہ ختم, کوئی ناراضی نہیں ہے, کوئی خفگانی نہیں ہے, کوئی گیلائی نہیں, کوئی شکوائی نہیں ہے. ورنہ اگر ان تمام چیزوں پر سوچنا شروع کرو گے نا تو دنیا کے اندر تم جی بھی نہیں سکو گے. فلاں نے مجھے نہیں دیکھا, فلاں نے مجھے دیکھا, فلاں نے مجھے یہ سلام کیا, ایک ہاتھ سے سلام کیا, دو ہاتھ سے سلام کیا, کڑا ہو گیا, کڑا نہیں ہوا. بھائی کیا ہے, اگر ان پر سوچنا شروع کر دو گے تو ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکو گے, دنیا کا کوئی بھی کام نہیں کر سکو گے. اب بات آئیے سمجھ میں, بھول جاؤ. ہماری تو اپنی عادت ہے, ہمیں اپنے شاگردوں کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون ہے کون نہیں ہے. یہ اچھی عادت نہیں ہے, لیکن ہمیں کسی توقع بھی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم جو ہے نا ان چیزوں میں نہیں پڑھتے کہ لوگ کیوں, کون ہے, کیا ہے, کیا نہیں ہے. اگر ہمارے کام خود آ جاتا ہے تو آ جائے, نہیں آتا تو ہم نے کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کی, عادت نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صفائی کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہمیں دل سے کسی کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ ہمیں کتاب سے کہہ دو کہ بھائی آ کے صفائی کر دیں. ہاں تخصص کے طلبہ سے اس لیے کرواتے ہیں تاکہ ان کی تربیت ہو, تو ان کے اوپر کبھی کبھی ذمہ داری لگاتے ہیں, باقاعدہ ان سے کہتے ہیں کہ بھی صفائی کیوں نہیں کی, یہ کام کیوں نہیں کیا, وہ کیوں نہیں کیا, صفائی جوتے کیوں صحیح جگہ پر نہیں رکھے ہوئے, فلاں جگہ, یہ پوچھتے ہیں. لیکن یہ اس لیے نہیں کہ ہمارا ان کے اوپر حق ہے, بلکہ یہ اس لیے تاکہ ان کی تربیت ہو اور یہ سمجھ جائے کہ علماء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کیا ہے مدرسے کا نظام ہی خراب کر دیا جائے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ہمارے تخصص کے طلبہ اور اعدادیہ کے طلبہ میں کوئی ہم فرق ہم نہیں رکھتے. دیگر مدارس میں آپ جائیں گے, تخصص کے طلبہ جو ہے نا بادشاہوں کی طرح گھومتے پھرتے ہیں, کبھی مطبخ میں ادھر بیٹھے ہیں, کبھی ادھر بیٹھے ہیں, کبھی ایک کمرے میں سو گئے, کبھی دوسرے کمرے میں سو گئے, کوئی نظام ان کے لیے ہوتا. کیوں کہتے ہیں علماء ہیں. بھائی علماء ہیں یا طالب علم کی حیثیت سے رہتے ہیں, طالب علم کی حیثیت سے رہنا پڑے گا. اب آتا یہ سمجھ, ہم اس بارے میں کوئی تفریق نہیں کرتے. جس طرح حیثیت, جس طرح مقام آپ لوگوں کا, دور حدیث کے طلبہ کا, حفظ کے طلبہ کا, اور دادیہ کے طلبہ کا, اور اولا کے چھوٹے درجوں کے مقام و مرتبہ جن جن طلبہ کا جو بھی ہے, وہی جو ہے اسی پر ہم کس کو رکھتے ہیں, تخصص کے طلبہ کو. تو بہرحال پیغمبر کی سیرت یہ ہے, اس کو اپنانے کی ضرورت ہے, اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. یہ باقاعدہ ایک مقصد ہے, انڈونیفرنس جسے کہا جاتا ہے, با اثر غیر نفوذ شرعی یا نفوذ غیر شرعی جسے کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے دباؤ میں آ کر کوئی چیز آپ خریدتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں. جیسے کہ ایک پولیس والا آیا, آپ کے پاس ایک چیزیں موبائل مجھ پر فروخت کر دو, آپ انکار نہ کر سکے اس کی وردی کی وجہ سے. فوجی آیا, آپ سے پانی مانگا, حالانکہ پانی آپ کی اپنی ضرورت ہے, آپ دینا نہیں چاہ رہے, لیکن اس کی وردی کو دیکھ کر آپ مجبور ہو جاتے ہیں. اب اگر آپ بے بھی کرتے ہیں, پیسے بھی وصول کرتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں آنڈو انفلوئنس, اور اس کو کہتے ہیں نفوذ غیر شرعی, یعنی وہ بے جو کسی اثر کی بنا پر ہو. بیٹے سے باپ نے کہا کہ بیٹے آپ نے بہترین چشمے بنائے ہیں اور میرے اور آپ کے نظر کے وہ نمبر بھی ایک جیسا ہے, مجھے دے دو,
میں پیسے دے دوں گا. اب بیٹا صرف اس لیے باپ کو دے رہا ہے کہ بھئی باپ ہے، اور باپ بیٹے سے صرف اس لیے مانگ رہا ہے کہ یہ مجھے انکار نہیں کر سکے گا، اسے دینا پڑے گا بیٹے ہونے کے ناطے. بتائیے سمجھ میں، اس کو کہتے ہیں النفوذ غیر الشرعی. یہ اس طرح کام کرنا درست نہیں، اس طرح کام کرنا درست نہیں. ہاں اگر کسی نے عقد کر دیا، عقد تو منعقد ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ دلی معاملہ ہے کہ آپ دل سے دے رہے ہیں نہیں دے رہے، اس کا تو پتہ نہیں چل سکتا. ظاہر میں ایجاب و قبول سے پتہ چلتا ہے. ایجاب و قبول آپ نے کر دیا تو بیعت درست ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا صحیح نہیں ہے کہ کسی کی مجبوری سے، کسی کے ماتحتی سے، اپنے منصب سے، اپنے مرتبے سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کوئی عقد کرتے کسی کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ شاگرد ہے، یہ مجھے انکار نہیں کر سکے گا، لہٰذا فلاں چیز مجھے فروخت کر دو. اب وہ شاگرد نے بیچارے نے کتنی مشکلات سے وہ چیز پیدا کر دی ہے، کتنے جو ہے نا دلچسپی سے وہ چیز خریدی ہے، لیکن ابھی آپ نے مطالبہ کر دیا اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ انکار نہیں کر سکے گا، اس لیے اسے خریدتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ درست بات نہیں، یہ درست بات ہے. ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل، اور مرابحہ و تولیہ درست نہیں ہے حتی یکون العوض، یہاں تک کہ عوض ہو مما ایسی چیز لہو مثل جس کے لیے کوئی مثل ہو، یعنی مثلی چیز ہو. ثمن کیا ہو؟ مثلی چیز ہو. اگر ثمن مثلی چیز نہیں ہے، قیمتی ہے، ذوات القیم میں سے ہے، تو پھر وہاں پر بیع المرابحہ بیع تولیہ ہو ہی نہیں سکتا. لأنه إذا لم يكن له مثل، جس لیے کہ اگر اس کے لیے کوئی مثل نہ ہو، لو ملکہ بالقیمت، تو قیمت مالک بنے گا، تو قیمت کے ذریعے سے مالک بنے گا. وہی مجہولۃ، اور وہ کیا ہے؟ مجہول ہے. مثال کے طور پر ایک بکری دے کر آپ نے کپڑا خریدا، ایک بکری دے کر آپ نے کپڑا خریدا. اب اس کپڑے کو آپ آگے مرابحتاً فروخت کرنا چاہتے ہیں یا تولیتاً فروخت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکے گا. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے تو بکری دی ہے نا، تو بکری تو قیمی چیز ہے، پہلے اس بکری کی قیمت لگانی پڑے گی، پھر اس کے بعد اگر آپ بیع تولیہ کے طور پر فروخت کرتے ہیں تو جو قیمت لگے گی اس مطابق آپ کپڑا فروخت کریں گے. مرابحتاً بیچیں گے تو کیا ہوگا؟ جو قیمت لگے گی اس پر کچھ منافع رکھ کر آپ بیچیں گے. تو یہاں پر تو بکری کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، تو اس کے مطابق تولیتاً چیز کیسے فروخت کی جائے اور یا مرابحتاً کس طرح فروخت کر دی جائے. سمجھ گئے؟ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي بَاعَهُ مُرَابَحَةً مِمَّنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ الْبَدَلَ، ایک صورت وَقَدْ بَاعَهُ بِرِبْحٍ دِرْهَمٍ أَوْ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَكِيلِ مَوْصُوفٍ جَازَ. اگر مشتری نے اس چیز کو آگے مرابحتاً بیچ دیا، مِمَّنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ الْبَدَلَ، جو اس بدل کا مالک بن گیا ہے. وَقَدْ بَاعَهُ بِرِبْحِ دِرْهَمٍ، اور ایک درہم اپنے لیے منافع رکھ دیا، او بشیء من المکیل، یا کوئی کیلی چیز اپنے لیے منافع کے طور پر رکھ دی، موصوف جو معلوم و معین ہو، جائز، تو یہ جائز ہے، یہ جائز. لأنه يقدر على الوفاء بما التزم، اس لیے کہ وہ اس چیز کی سپردگی پر قادر ہے جس چیز کا اس نے التزام کر دیا. دیکھیں یہ بہت اہم ہے، گہرا مسئلہ ہے، سمجھنے کی کوشش کرے گا. میں نے ایک چیز خریدی ایک بکری دے کر، بکری آپ نے لے لی مجھ سے اور مجھے بدلے میں کپڑا دے دیا. کیا دے دیا؟ کپڑا دے دیا. آپ اس بکری کو آگے فروخت کرتے ہیں یا آپ نے فروخت کر دیا دوسرے آدمی کے اوپر؟ آپ نے اس بکری کو فروخت کر دیا دوسرے آدمی کے اوپر. پھر آپ آ گئے میرے پاس اور ابھی مجھ سے کہا کہ آپ کے پاس جو کپڑا ہے نا، یہ کپڑا مجھے دے دو، تولیتاً دے دو یا مرابحتاً دے دو. بھائی یہ کپڑا تو میں نے خریدا تھا بکری کے بدلے میں، تو جو بکری کے بدلے میں چیز خریدی جائے تو وہ مرابحتاً اور تولیتاً فروخت نہیں کی جا سکتی. یہاں پر اصل کیا ہے کہ فروخت نہ کیا جا سکے، لیکن یہاں فروخت کرنا درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جو بکری دے کر یہ کپڑا خریدا تھا وہی بکری آپ مجھے واپس دے رہے ہیں، کوئی دوسری نہیں دے رہے، لہذا اس بکری کی جتنی بھی قیمت ہوگی وہ پہلے سے طے شدہ ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ بکری دے کر مجھے یہ کپڑا لے لے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے 1 کلو گھی بھی دینا پڑے گا، یا جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مجھے 500 روپے بھی دینے پڑیں گے. تو اگر 1 کلو گھی یا 500 روپے کی شرط لگاتا ہوں یہ مرابحہ ہو جائے گا. اور اگر کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی یہ بکری دے دو اور
کپڑا تولیتاً لے لو تو یہ بھی درست ہوگا، یہ بھی درست ہوگا۔ یہ صرف ایک صورت پائی جاتی ہے۔ وَإِنْ بَاعَهُ بِرِبْحٍ 10 یا ازدہ، اگر ایک چیز بیچ 10 یا ازدہ 10 اور 20 پر، یعنی 10 کا 11واں حصہ، یعنی 10 کے اوپر 1 روپے بڑھا کے، 10 روپے کی چیزیں 11 روپے پر، کتنے پر؟ 10 روپے کی چیزیں 11 روپے پر، 100 روپے کی چیزیں تو 110 پر، 200 کی چیزیں تو 20 پر، ٹھیک ہے۔ لا یجوز، تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیوں؟ لأنه باعه برأس المال وببعض قیمته، اس لیے کہ رأس مال پر یہ فروخت کر دیا، وببعض قیمته، اور اس کے بعض کے قیمت پر فروخت کر دیا۔ لأنه ليس من ذوات الامثال، اس لیے کہ ذوات الامثال میں سے تو ہے ہی نہیں، ذوات القیم میں سے ہے، ذوات القیم میں سے ہے۔ صبری اچھے پیتے پھر تو بھائی دیکھیں، ایک چیز ہے نا وہ ذوات الامثال میں سے نہیں ہے، ذوات القیم میں سے، یہ کپڑا ہے یا غلام ہے، مثال کے طور پر کہا کہ 10 پر 1، 10 پر 1، 100 پر 10، اس پر فروخت کرتا ہوں۔ تو اب یہاں پر یہ ہوگا کہ وہ جو پیسے تو متعین ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ہر 100 پر 10 روپے ملیں گے، ہر 10 پر 1 روپے ملے گا، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ اس چیز کی پوری قیمت معلوم ہو، اس چیز کی پوری قیمت معلوم ہو، اور یہاں پر اس چیز کی پوری قیمت معلوم ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ذوات الامثال میں سے تو ہے ہی نہیں، ذوات القیم میں سے اسے قیمت لگانی پڑے گی، قیمت کوئی کتنا لگائے کتنا نہ لگائے اس کا کچھ پتہ چلتا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ درست نہیں ہوگا، اس وجہ سے یہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ذوات الامثال میں سے ہو تو پھر اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں 1 کلو میں 1 روپے کماؤں گا، 2 کلو میں 2 روپے کماؤں گا، وغیرہ وغیرہ، ہر 10 پر 1 روپے، ہر 100 پر 1 روپے، تو وہ تو پھر درست ہے کہ جب وہ چیز ذوات الامثال میں سے ہو تو آپ اسے قیمت مثل کے ذریعے سے اس کا وہ کر سکتے ہیں، عقد کر سکتے ہیں، لیکن جب ذوات القیم میں سے ہے تو پھر اس صورت میں قیمت بھی معلوم نہیں ہے تو نزاع کا بھی خطرہ ہے اور قیمت مجہول بھی ہے، لہذا مجہول ہونے کے ناطے آپ اس کے اوپر نفع نہیں لے سکتے، آپ اس کے اوپر نفع نہیں لے سکتے۔ آپ مطلق بیچے بھائی اتنے کا بیچتا ہوں، تولیہ نہیں کر سکتے، بیع المرابحہ نہیں کر سکتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس چیز کو ابھی فروخت نہیں کر سکتے، فروخت کر لو اپنے، لیکن بیع مرابحہ نہ کرو، بیع التولیہ نہ کرو، بیع المرابحہ نہ کرو، بیع التولیہ نہ کرو۔ وَيَجُوزُ أَن يُضِيفَ إِلَى رَأْسِ الْمَالِ أُجْرَةَ الْقَصَّارِ وَالطَّرَّازِ وَالصَّبْغِ وَالْفَطْلِ وَأُجْرَةَ حَمْلِ الطَّعَامِ، اور یہ جائز ہے کہ رأس المال کے ساتھ آپ قصار کی اجرت کو بھی لگائیں، والطراز، طراز کی بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اجرت لگائیں، والصبغ، اور رنگ کے قیمت لگائیں، والفت، اور رسی بٹنے کی آپ کیا لگائیں کہ اجرت لگائیں، وحمل الطعام، اور اس طرح کانا ہو اگر کوئی اور چیز ہو اور کسی نے اٹھا کر لایا ہے اور وہ اس نے اجرت مانگی ہے اور آپ نے اس کو اجرت دی ہے، تو یہ سارے کے سارے یہ کس کے ساتھ شامل ہوں گے؟ رأس المال کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اجرت القصار، کپڑا کاٹنے والے کی اجرت، طراز، اور اس طرح کیا ہے نقش و نگار کرنے والا، والصبغ، اور رنگ دینے والا، والفتل، اور رسی وغیرہ بٹنے والا، بوجھت حمل الطعام، کانا اٹھایا، مثال کے طور پر آپ نے آٹا خریدا، ٹھیک ہے، 50 کلو والا تیلی، لیکن خود نہ اٹھا سکے، وہ روڈ سے یہاں گھر تک لانا پڑا یا دکان تک لانا پڑا، وہاں سے آپ نے کوئی گاڑی کر دی یا کسی کلیگ کو بتا دیا کہ بھائی یہ میرے دکان تک پہنچا دے، اس آدمی نے کہا کہ میں اٹھا کے لے جاؤں گا لیکن مجھے 10 روپے دینے ہوں گے، مجھے 10 روپے دینے ہوں گے، اب وہاں سے اٹھا کے وہ دکان کی طرف لے کر آ رہا ہے اور آپ اس کے بدلے میں 10 روپے دے رہے ہیں، تو یہ 10 روپے بھی اصل قیمت کے ساتھ شامل ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو وہ تیلا ملا ہے 500 روپے کا، 10 روپے کس نے لے لیے؟
مزدور نے لے لیے تو آپ کو کتنے کا پڑ گیا؟ 110 کا پڑ گیا. لہذا اب آگے تولیتاً فروخت کرتے تو آپ کہیں گے کہ 510. اگر مرابحتاً فروخت کریں گے تو کہیں گے کہ مجھے 110 کی پڑی ہے اور میں آپ کو 510 کی پڑی ہے، میں کیا کرتا ہوں 520 یا 530 یا 550 کے آپ کو دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. لأن العرف جار بلحاق هذه الاشیاء براس المال فی عاد التجار، اس لیے کہ عرف جاری ہے کہ ان اشیاء کو راس المال کے ساتھ ملا دیتے ہیں فی عاد التجار، تاجرون کی عادت کے اندر. ولأن كل ما يزيد في المبيع او في قيمته يلحق به، اس لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو مبیع کے اندر اضافے کا باعث بن جائے یا اس قیمت کے اندر اضافے کا باعث بن جائے، یلحق به، وہ مبیع کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، راس المال کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، راس المال کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے؟ شامل ہو جاتی ہے. تو اب مبیع کو اگر رنگ دیا جائے، بہترین طریقے سے اس کے اندر نقش و نگار کیا جائے تو قیمت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ بھائی دیکھیں بہت ساری چیزیں بالکل سادے لوگ لے کر آتے ہیں، گھر لے جا کر اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، زیب و زینت دیتے ہیں، اس کو نقش و نگار کرتے ہیں، اس کو پھر فروخت کرتے ہیں، قیمت بڑھ جاتی ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے. هذا هو الاصل، یہی اصل ہے. وما عددنا بهذه الصفه، اور جو چیزیں ہم نے ذکر کر دی وہ سارے کے ساری اس صفت پر کے ساتھ موصوف ہے، اور وہ مبیع کے اندر یا تو قیمت بڑھانے کا ذریعہ ہے یا نفس مبیع کے اندر بڑھوتری کا ذریعہ ہے. لأن الصبغ وخوات يزيد في العين، اس لیے کہ رنگ دینے سے اور اس طرح فتل باٹ اور نقش و نگار سے مبیع کے عین کے اندر اضافہ ہوتا ہے. والحمل يزيد في القیمہ، اور بوجھ اٹھانے کی وجہ سے اور اجرت دینے کی وجہ سے قیمت کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک چیز حیدرآباد کے اندر بنتی ہے، اسی کمپنی سے آپ خریدیں گے، کیونکہ انہوں نے کسی کو کرایہ تو نہیں دیا ہوا ہوتا نا، تو وہ آپ کو کہتے ہیں ہول سیل ہے، ہول سیل پر بکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ درمیان کے جو واسطے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کٹے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن آپ حیدرآباد سے مال لوڈ کر کے کراچی لائیں گے، جس ٹرک کے اندر لوڈ کر کے لائیں گے وہ ٹرک فی میں لے کر آئے گا؟ نہیں لے کر آئے گا نا. تو وہ آپ سے کیا لے گا؟ وہ اجرت لے گا. اور یہاں آپ نے کمانے کے لیے لایا ہے، مفت میں بانٹنے کے لیے تو نہیں لایا ہے. لہذا جتنے قیمت آپ نے وہاں کمپنی کو دی ہے، پھر جو اجرت وہاں سے اٹھا کر یہاں تک لانے میں ٹرک والے کو دیے، ٹھیک ہے، وہ سارے مل کر رأس المال میں جائیں گے اور پھر کیا ہوگا؟ آگے مرابحتاً یا تولیتاً اس کو فروخت کریں گے. ادھر قیمت تختلف اختلاف المکان، اس لیے کہ چیزیں جگہوں کی اختلاف کی وجہ سے مہنگی بھی ہوتی ہے اور سستی بھی ہوتی ہے، مہنگی بھی ہوتی ہے اور سستی بھی ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ ایک بات سمجھیں، جدید دور کا مسئلہ ہے، آج کل چیزوں کے اوپر ٹیکس لگتا ہے. انکم ٹیکس بھی ہوتا ہے، ہولڈنگ ٹیکس بھی ہوتا ہے. تو ود ہولڈنگ ٹیکس ہو یا انکم ٹیکس، اب ان کی وجہ سے جو انکم ٹیکس ہے وہ سالانہ طور پر لگے. تو اگر یہ ٹیکس پہلے سے ہر ایک چیز کے اوپر الگ الگ متعین ہے تو آپ اس کا بوجھ مشتری کے اوپر ڈال سکتے ہیں. اگر پہلے سے متعین نہیں ہے، اندازہ ہے، تو پھر اس صورت میں آپ اس کا بوجھ مشتری کے اوپر نہیں ڈال سکتے. اس کو یہ سمجھے کہ بعض چیزوں کی کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے نا، وہ ہر چیز کے اوپر الگ الگ ٹیکس لگتا ہے. بھائی آپ حیدرآباد سے یہاں چیزیں لے آتے ہیں، آپ نے 2 چیزیں لی اور ایک کے اوپر الگ الگ آپ نے ٹیکس ادا کر دیا، 100 روپے اس کے 100 روپے اس کے. 3 لی تو 3 کا الگ الگ ادا کر دیا، 100 اس کے 100 اس کے 100 300 روپے آپ نے ادا کر دیے. بعض ٹیکسز ایسے ہوتے ہیں وہ آپ کے سالانہ آمدنی کے اوپر لگتے ہیں کہ آپ نے سال بھر میں 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ کمائے ہیں، لہذا آپ 41% یا 10% یا 20% آپ اپنی آمدنی میں سے ٹیکس ادا کریں حکومت کو. تو اب یہاں پر ہر چیز کے اوپر کتنی ٹیکس آیا، کتنا ٹیکس نہیں آیا، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا. تو اس قسم کا ٹیکس جو ہے وہ مشتری کے اوپر آپ نہیں ڈال سکتے. لیکن جو ٹیکس متعین ہے ایک مبیع کے اوپر الگ الگ ہر مبیع کے لیے وصول کیا جاتا ہے، تو ایسا ٹیکس آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مشتری سے وصول کر سکتے ہیں. اس طرح آپ جس طرح وہاں سے حیدرآباد سے یہاں مال لے کر آتے ہیں تو راستے میں آپ کیا ٹرک کا کرایہ دیتے ہیں نا، ٹرک کا کرایہ دیتے ہیں. اسی طرح آپ ٹول پلازے پر ٹول ٹیکس بھی دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو یہ ٹول ٹیکس جو ہے
یہ بھی آپ راس المال کے ساتھ شامل کر کے اس پر تولیتاً بے یا مرابحتاً بے کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک شرط بتاتے ہیں، وَيَقُولُ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَلَا يَقُولُ اشْتَرَيْتُ بِكَذَا. آگے جب فروخت کریں گے نا تو یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے اتنے کی خریدی ہے یہ چیز، بلکہ وہاں یہ بتائیں گے کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے، کیونکہ خریدی تو اس نے 10 روپے کی تھی، لیکن 2 روپے ٹیکس ادا کر دیا تو کتنا ہو گیا؟ 12 ہو گیا. اور 2 روپے جو نا اجرت کرایہ ادا کر دیا تو 14 ہو گیا. اب یہ کہے گا کہ مجھے 14 کی پڑی ہے، بھائی 14 کی پڑی ہے، میں تولیتاً فروخت کرتا ہوں 14 روپے پر، یا مرابحتاً فروخت کرتا ہوں 15 پر یا 16 پر. سمجھ گئے؟ یہ کہے گا. کئی لا یکون کاذبا، تاکہ یہ جھوٹ بولنے والا نہ ہو جائیں. وسوق الغنم بمنزلۃ الحمل، کہتے ہیں بکریاں ہانکنا یہ بمنزل حمل کے ہیں، بوجھ کے ہیں. کیا مطلب؟ آپ نے بکریاں خریدی بہت ساری اور اس کے لیے کوئی چرواہا رکھ دیا جو کیا ہے بکریوں کو ہانک کر آپ کے پاس لے کر آتا ہے، لیکن فری مہینے اس کے کیا ہے پیسے لیتا ہے. تو یہ جو پیسے وہ آپ چرواہے کو آپ دیں گے، چرانے والے کو آپ دیں گے، ہانکنے والے کو آپ دیں گے، یہ بھی راس المال کے ساتھ شامل ہوں گے، یہ بھی راس المال کے ساتھ شامل ہوں. بخلاف اجرت الراعی وقراء بیت الحفظ، بخلاف چرواہے کے جو آپ نے چراگاہ کے اندر چرانے کے لیے رکھا ہے اور اس کو باقاعدہ تنخواہ دیتے ہیں. وقراء بیت الحفظ، اور جس گھر کے اندر یا جس دکان کے اندر آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس گھر یا اس گودام کا کرایہ اس کے پیچھے نہیں لگے گا. ایک چیز آپ نے 10 روپے کی خریدی ہے اور اس کے پیچھے آپ نے کہا کہ میں نے تو 10 روپے کس کو دیے؟ مزدور کو دیے، 20 روپے ہو گئے. اب یہ میرے اس گودام کے اندر پڑا رہے گا، گودام کا تو میں 10,000 روپے کرایہ دیتا ہوں، لہٰذا اس ایک چیز کے پیچھے کم از کم 5 روپے تو آتے ہوں گے، لہٰذا کیا ہے 5 روپے اس کے پیچھے لگا دیے، کتنے ہو گئے؟ 25 ہو گئے. پھر یہ سوچا میں نے چوکیدار بھی رکھا ہے، آج کل ڈاکو ہے ہر دکان کے اوپر چوکیدار ہے، اس چوکیدار کی تنخواہ تو میں نے دینی پڑے گی اور یہ تنخواہ اس چیز کے پیچھے بھی آئے گی، 2 روپے اس کے پیچھے لگا دیے، کتنے ہو گئے؟ 27. اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں وقتی طور پر جو آپ کے لیے کام کرے، باہر سے اٹھا کر یہاں لے کر آئے تو ایسی اجرت آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں. جو مستقل چوکیدار ہے، جو مستقل گودام ہے، اس مستقل چوکیدار کا کرایہ کی تنخواہ یا گودام کا کرایہ آپ ایک ایک چیز کے پیچھے نہیں لگا سکتے. اچھا، لأنه لا يزيد في العين والمعنى، اس لیے کہ گودام کا کرایہ آپ دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے مبیع کے اندر کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، نہ ذات میں اضافہ ہوتا ہے نہ اسے قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. وہ بخلاف اجرت التعلیم، اور اس طرح اجرت تعلیم کے بھی برخلاف. کیا مطلب ہے؟ آپ نے غلام خریدا تھا اور غلام کو خریدنے کے بعد وہ چھوٹا سا بچہ تھا، آپ نے اسکول کے اندر داخل کر کے اس کو کیا بنا دیا؟ ماسٹر صاحب بنا دیا. اب اس کو فروخت کر رہے ہیں تو پھر کہیں گے کہ بھائی میں نے تو اس کے اوپر اتنا خرچہ کیا ہے، وہ خرچہ بھی دینا پڑے گا، تو یہ بھی درست نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ عجیب مزدور دور ہے یار، اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، جب ان کا رشتہ کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہم نے ان کو تعلیم بھی دلائی ہے، اس تعلیم کے بھی پیسے دینے پڑیں گے، اس کے تعلیم کے بھی پیسے دینے پڑیں گے. یعنی ثبوت زیادہ لمعنى فیہ، اس لیے کہ یہاں پر ذاتی جو ہو گئی وہ تعلیم یافتہ بن گیا ہے تو وہ اس کے ذات کے اندر موجود پائے جانے والے معنی کی وجہ سے بنا ہے. وہ حذاقتی، وہ اس کی ہوشیاری ہے، ذکاوت ہے، اس ذکاوت اور ہوشیاری کی وجہ سے وہ تربیت یافتہ بن گیا ہے اور ماسٹر بن گیا ہے. ورنہ اگر ان کی ذات کے اندر یہ حذاقت نہ ہوتی، ہوشیاری نہ ہوتی، سمجھ بوجھ نہ ہوتی تو پڑھانے سے وہ کچھ نہ بن پاتا.